یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھوں میں اس وقت انفیکشن ہو گیا ہے. کیا ہوا اچانک سے ان کی آنکھوں میں, اور ملاقات کے اندر آج کیا کچھ ہوا؟ سب سے پہلے ملاقات کا حوال بتائیے گا, کیا کہنا تھا خان صاحب کا؟ کچھ نہیں, ایک تو انہوں نے ایک دو وضاحتیں کی تھیں, وہ بتا دیا تھا نالج سٹی کے بارے میں, کیونکہ وہ بہت اپسیٹ تھے اس چیز کے اوپر کہ وہاں پہ جو کانٹریکٹرز آگے جو انہوں نے اکوموڈیشن بنانی تھی بچوں کی, وہ کانٹریکٹرز کو ہراس کر رہے تھے. تو اب تو حکومت بدل گئی ہے, اب جو حکومت آئے گی ان کی ذمہ داری ہوئے گی کہ اگر کانٹریکٹرز کو تنگ کیا گیا, کیونکہ اگر آج ہم نہ بنا سکے ہاسٹل, ہم ایک ایمرجنسی میں بنا رہے ہیں, تو آگے جو 2 ڈپارٹمنٹس نئی چلانی ہے یونیورسٹی میں وہ نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ 200 بچوں کی اکوموڈیشن ہمیں اگلے 4 مہینے میں بنانی ہے. تو اگر ہم ابھی شروع کریں گے اور کسی نے تنگ کیا, تو اگر انہوں نے تنگ کیا تو پھر ہم پرزور احتجاج نمبر یونیورسٹی کے باہر کریں گے اگر کسی نے ہمارے کانٹریکٹرز کو تنگ کیا. تو کیا احکامات جاری کیے گئے, کیا احتجاج کے حوالے بھی اور کیا کریں گے ہم؟ احتجاج کے حوالے سے چیف منسٹر کے خلاف ہم احتجاج کریں گے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جہاں پہ 95% بچوں کو, ذہین بچوں کو اسکالرشپس مل رہی ہیں اور ذہین بچے آ رہے ہیں پورے پاکستان سے, اگر آپ ان کی تعلیم یہ پروموٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں یا ان کی ختم کروا رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں بچوں کی آ ہی نہ سکیں, ایڈمیشن ہی نہ لے سکیں. علی بن گنڈا پور صاحب سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے, اس کا وہ کیا ہمارے بات ہوئی تھی, اس کا مجھے کچھ نہیں پتا. اس کے علاوہ جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہم نے جو دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں انفیکشن تھی, اور وہ کہہ رہے تھے اب نہ فکر کرو, بالکل ٹھیک ہو گیا. پچھلے ہفتے ہم ملے ہیں ٹیوزڈے کو, تب ٹھیک تھے. اب ملیں, اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہی ہیں. وہ تو آگے سے کم بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اب ٹھیک ہو رہی ہیں, پہلے تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسد وڑائچ جو سپرنٹینڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے سے وہ خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں. یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خود اب اسد وڑائچ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں. تو یہ پھر وہ اسد وڑائچ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انفیکشن ہوا ہے اور ان کو ڈاکٹر کو دیکھنا ہے. ہمارے ڈاکٹر کے لیے ہم نے کورٹ میں اپیل ڈالی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو شوکت خانم کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں, ان کو اجازت دی جائے کہ جا کے خان صاحب کا معائنہ کر سکیں. اور ابھی تک کورٹ بھی اجازت نہیں دے رہا. جیل تو آپ کو پتہ ہے کہ جیل والے تو اجازت ہی نہیں دیتے ہیں, حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے ان کو. تو یہ چیز ہمیں بالکل, اس سے میں پبلکلی بات کر رہی ہوں اس پہ, تاکہ سنیں لوگ کہ ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں کریں گے, ہم جیل کے باہر جا کے ڈاکٹر سمیت سب بیٹھ جائیں گے جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اور اسد وڑائچ جواب دے گا اگر دوبارہ ان کو کوئی اس قسم کی انفیکشن ہوئی. احتجاج کی کال بھی دے دی گئی خان صاحب کی جانب سے. ہاں, یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 10 تاریخ کو وہ ہمارے سامنے جو بات تھی, اس کے بعد تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بات کریں گے, لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 10 کو میں چاہتا ہوں کہ سارے الیکٹڈ والے بھی اپنے مینڈیٹ کے لیے پرامن احتجاج کریں. اور جو علی محمد خان نے بیان دیا تھا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس پر کیا وضاحت دی گئی؟ نہیں, عمران خان نے بڑا کلیئرلی بتایا آج کہ دیکھیں, میں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیٹی بنائی تھی نیلسن منڈیلا نے جیل سے نکل کے, کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, بدلے نہیں اتارنے. اور عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو الٹا ہے, اس قسم کے انسان ہے کہ بدلہ چھوڑیں, وہ تو سب کو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ بات معافی کی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس ملک پہ, جنہوں نے چوری کیا ہے, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت برا ہے, کیونکہ کل آپ کہیں گے کہ جو جیل میں لوگ بیٹھے ہیں پھر دروازے کھول دیں. انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہوں گی, شاید انہوں نے کوئی میرے خیال میں ٹی وی چوری کر لیا ہوگا. جو بڑا ڈاکہ ہے اس کو معاف کر کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ہمیں اس کے اوپر مفاہمت وہ بالکل نہیں کریں گے. آج شروع ہوا کیس. دیکھیں, جب ہم جیل میں تھے تو کورٹ 11 بجے تک لگتا تھا, ہمیں تو عادت ہی نہیں, 1 گھنٹے کے اندر کورٹ ختم ہو گیا. وہاں تو ہم 10 گھنٹے بیٹھتے تھے, وہ تو اتنی جلدی میں تھے. اللہ کرے کہ ٹرائل کورٹ کی طرح ہائی کورٹ بھی ذرا, ہمارا اسٹیمنا بہت ہے, 4 گھنٹے 10 گھنٹے بٹھا لیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر 1 گھنٹہ کر کے ہر ہفتے سننا ہے تو ہم چاہیں گے, ہم دعا کریں گے کہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز میں اتنا ہی اسٹیمنا ہو جتنا ہمارے ٹرائل کورٹ کے ججز میں اسٹیمنا ہے. بہت بہت شکریہ.